أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صلوات بھیج دیں. خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں خلق کیا مرد و عورت کے ذریعے، اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے، ڈفرینٹ سیکٹس اینڈ ٹرائبس قرار دیے تاکہ تم پہچانے جاؤ. یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا. یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے سے واقف ہے، ہر چیز سے خبردار ہے. عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان کل سے جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب انسانیت ہے، اور انسانیت میں اور مذہب میں کوئی فرق نہیں. انسان اس کائنات کا دھڑکتا دل ہے. یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنی. انسان اس دنیا کا اکیلا مخلوق ہے جس کے لیے سارا انتظام کیا گیا. یعنی اس محل میں جس میں چاند سورج کی قندیلیں لگی ہیں، یہ زمین کا دسترخوان جس پر ہر طرح کے پھل، ہر طرح کا غلہ، ہر طرح کا اناج، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، یہ عالیشان محل جس کا فرش یہ زمین ہے، جس کی چھت یہ آسمان ہے، جس میں ستارے جگمگا رہے ہیں، جس کے اندر دن اور رات کی آمد و رفت ہے، جس کے اندر موسموں کی بہار ہے، جس کے اندر کائنات کے ذرے ذرے میں حسن و خوبی بھر دیا ہے، جس کے اندر اس کی دلچسپی کے لیے مختلف قسم کے دوسرے مخلوقات پیدا کر دیے گئے ہیں. کسی کو سواری کے طور پر استعمال کرے، کسی کو غذا کے طور پر استعمال کرے، کسی کو دیکھ کے انجوائے کرے اور خوش ہو. کسی کا رنگ ہے تو کسی کی آواز ہے تو کسی کی خوبصورتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف کائنات میں انسان کے واسطے. پوری کائنات بنائی انسان کے واسطے، پوری محفل سجائی انسان کے واسطے، پوری زینت پیدا کی اللہ نے اس دنیا میں انسان کے واسطے کہ اس محل میں ایک مہمان آنے والا ہے جس مہمان کا نام ہے انسان. جس مہمان کا نام ہے انسان وہ اس محل میں مہمان آنے والا ہے. لہذا اس محل کو اچھے طریقے سے سجا کے رکھو. اور
پورا جو ہدایت کا سسٹم ہے وہ بھی اس انسان کے واسطے ہے. جتنے مدرسے کھلے سب انسان کے لیے. یہ 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے گئے، یہ رہبر جو بھیجے گئے، یہ ولی جو بھیجے گئے، یہ راستہ دکھانے والے جو بھیجے گئے، ان میں سے کس نبی نے یہ بات کہی کہ میں درختوں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں؟ کس پیغمبر نے یہ بات کہی کہ میں جانوروں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں؟ کس رسول نے یہ بات کہی کہ میں پتھروں کو اور پہاڑوں کو اور دریاؤں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں؟ جو آیا وہ انسانوں کے لیے آیا. معلوم ہوا کہ ہدایت کا مدرسہ جو کھولا گیا وہ اس انسان کے واسطے کھولا گیا. کتابیں جو بھیجی گئیں وہ انسان کے واسطے بھیجی گئیں. رہبر جو بھیجا گیا وہ انسان کے واسطے بھیجا گیا. دین جو بھیجا گیا وہ انسان کے واسطے بھیجا گیا. شریعتیں جو آئیں وہ انسان کے واسطے آئیں. معصوم جو آئے وہ انسانوں کے واسطے آئے. رشی منی لفظوں اور زبان کے فرق کے ساتھ جو لفظ آپ چاہے استعمال کر لیں، لیکن جو بھی آئے بڑے بڑے وہ انسانوں ہی کو بنانے کے لیے آئے اور انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور انسان کے پیدا کرنے والے نے انسان کو آزاد پیدا کیا، غلام نہیں پیدا کیا. یہ بات کی بات ہے کہ آزادوں کو انسان نے غلام بنا لیا، مگر اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا، کوئی انسان غلام نہیں پیدا ہوا. یہ انسان ہر اعتبار سے آزاد پیدا کیا گیا، اور اللہ نے اس انسان کو فکر کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے بھی آزاد پیدا کیا. کائنات عالم کے اندر جو کچھ ہے وہ سب غلام ہیں. غلام و آزاد کا فرق آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ غلام آقا کی مرضی کا تابع ہوتا ہے. یہاں چلے جاؤ، وہ چلا گیا. وہاں نہ جانا، وہ نہیں گیا. تم یہاں بیٹھے رہو جب تک ہم نہ آ جائیں، یہیں بیٹھا ہے. تم 2 گھنٹے بعد اٹھ کے وہاں چلے آنا، یہ کاغذ وہاں پہنچا دو، وہاں سے وہ کتاب دیں گے لے کے ہمارے پاس چلے آؤ. یہ غلام ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آقا کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے. آزاد کیا ہے؟ گھر سے نکلے تھے ایک دوست سے ملنے کے لیے، راستے میں نیت بدل گئی کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے، کہیں اور جائیں گے. آج ہم یہ کام کریں گے، رات کو یہ پروگرام بنایا، سویرے خیال بدل گیا، نہیں آج نہیں اب وہاں کل جائیں گے. آزاد جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جہاں چاہے جائے، جہاں سے چاہے چلا آئے، جہاں چاہے دیر تک ٹھہرے، جہاں چاہے جلدی سے چلا آئے، جو چاہے کرے، وہ آزاد ہے. اس لیے کہ اس کو کے اوپر کسی کی پابندی نہیں ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب ایک ٹائم لیمٹ کے اندر کام کر رہا ہے. روزانہ اخبار میں دیکھیے اتنے بجے سن سیٹ ہے، اتنے بجے سن رائز ہے، اتنے بجے مون سیٹ ہے، اتنے بجے مون رائز ہے، اتنے بجے ہائی ٹائیڈ ہے، اتنے بجے لو ٹائیڈ ہے. اس زمانے میں سردی ہوگی، اس زمانے میں گرمی ہوگی، اس زمانے میں بامبے میں الفانسو ہوگا، اس زمانے میں ڈھونڈ ڈالیے 1,000 روپے کا ایک الفانسو اگر آپ چاہیے مل جائے تو آپ کو اس وقت 1,000 روپے کا ایک پیس نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی فصل چلی گئی. اور ہم نے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، کون پھل کس زمانے میں ہوگا ٹائم مقرر ہے، کون سا اناج کس زمانے میں پیدا ہوتا ہے ٹائم مقرر ہے، کس دریا کا فلو کس طرف سے کس طرف ہے ٹائم مقرر ہے، کس جانور کا مزاج کیا ہے معلوم ہے. یہ شیر ہے، یہ پھاڑ کھاتا ہے، یہ سانپ ہے، یہ ڈس لیتا ہے، یہ کبوتر ہے، یہ بڑا انوسنٹ جانور ہے، یہ مور ہے، یہ بڑا خوبصورت جانور ہے. یہ سب کچھ معلوم ہے کہ کون جانور کیسا ہے. یہ پہاڑ اتنی بلندی کا ہے، یہ پہاڑ اتنی بلندی کا ہے، ایوریسٹ اتنا اونچا ہے مین سی لیول سے، کلیمنجارو اتنا اونچا ہے مین سی لیول سے، اٹلانٹک اوشن اتنا گہرا ہے، پیسفک اوشن اتنا گہرا ہے. ہر سمندر کی گہران معلوم ہے، ہر پہاڑ کی اونچان معلوم ہے، ہر چیز کے متعلق معلوم ہے. سردی کا زمانہ معلوم ہے، گرمی کا زمانہ معلوم ہے، کون پھل کب پیدا ہوتا ہے یہ معلوم ہے، کون اناج کب پیدا ہوتا ہے یہ معلوم ہے. کچھ نہیں معلوم تو انسان کے لیے کون سانپ سے زیادہ زہریلا ہے، کون شیر سے زیادہ درندہ ہے، کون کبوتر سے زیادہ انوسنٹ ہے، کون کیا ہے.
کون پیسفک اوشن سے زیادہ گہرا ہے، کون اٹلانٹک اوشن سے زیادہ گہرا ہے، کون مرتبے میں ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ یہ انسان ہے جو آزاد ہے، نیک بھی اسی میں ہے، بد بھی اسی میں ہے، خیر بھی اسی میں ہے، شر بھی اسی میں ہے، جنتی بھی اسی میں ہے، جہنمی بھی اسی میں ہے، اللہ والے بھی اسی میں ہیں، اللہ سے دشمن بھی اسی میں ہے، اچھائیاں کرنے والے بھی اسی میں ہیں، برائیاں کرنے والے بھی اسی میں ہیں، جہنم بھی اسی کے دم سے آباد ہے، جنت بھی اسی کے دم سے پرونق۔ مسجدیں بنانے والے بھی یہی، عبادت خانے بنانے والے بھی یہی، اسپتال بنانے والے بھی یہی، مدرسے کھولنے والے بھی یہی، پور ہاؤس بنانے والے بھی یہی، بیواؤں کے رہنے کے ٹھکانے بنانے والے بھی یہی، صبح سے شام تک غریبوں کے لیے چیریٹی کرنے والے بھی یہی، وقف کی جائیدادیں بیچ بیچ کے کھا جانے والے بھی یہی، مذہبی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کر لینے والے بھی یہی، انسان کو مجبور بنا کے اور مظلوم بنا کے اس کو ستانے والے بھی یہی، اس کو پریشان کرنے والے بھی یہی، جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ تو چونکہ انسان کے کردار میں رنگا رنگی ہے اور اللہ نے اس کو مجبور نہیں بنایا، توجہ سنیے گا، چونکہ اللہ نے اس کو مجبور نہیں بنایا، لہذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ اس کو تعلیم دینے والے ہوں، اس کو پڑھانے والے ہوں، اس کو بتانے والے ہوں، جو اس کو اچھائیوں کی طرف لے جائیں اور برائیوں سے روکے، جو اس کو اچھائیوں کی طرف لے جائیں اور برائیوں سے روکیں، اس لیے کہ کائنات عالم میں قوت ایجاد اس کے پاس ہے۔ دیکھیے جو ہے وہ ہے، لیکن کسی کے پاس قوت ایجاد نہیں۔ اپنی فطرت میں اگر کوئی جانور اپنا گھونسلہ بنانے کا آرٹ لے کے آیا ہے تو وہ گھونسلہ بناتا ہے، لیکن 2000 برس پہلے جیسا بناتا تھا ویسے ہی آج بناتا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جو نیچر نے اس کو تعلیم دی ہے وہ اسی تعلیم کے اوپر ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے نہ اس کے اندر کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن انسانوں کے گھروں کے ڈیزائن آج سے 50 برس پہلے جو تھے وہ اب بدل گئے ہیں۔ 50 برس پہلے دوسرے ڈیزائن کے گھر بنتے تھے، آج دوسرے ڈیزائن کے گھر بننے لگے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ قوت ایجاد جو ہے، انوینشن، کسی چیز کا ایجاد کرنا، وہ انسان کے پاس ہے، ورنہ دنیا کے کسی مخلوق کے پاس طاقت ایجاد نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بنایا وہ انسان نے، ہر مشین کی ماں یہی ہے۔ جتنی مشینیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں، جتنے کمپیوٹر آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنی دنیا میں مختلف قسم کی مشینیں جن سے انسان مختلف فائدے اٹھاتا ہے، چاہے وہ اسپتالوں میں استعمال ہونے والی ہوں، چاہے وہ دفتروں میں استعمال ہونے والی ہوں، چاہے وہ انسانی زندگی میں ہوائی جہاز ہوں، ٹرینیں ہوں، جہاز ہوں، شپس ہوں، کسی کے استعمال کی چیز ہو، وہ تمام مشینیں جو ہیں وہ بنانے والا انسان ہے۔ بچے مجھے توجہ سنتے رہیں، وہ بنانے والا انسان ہے۔ معلوم ہے ہر مشین کی ماں جو ہے وہ انسان ہے، اس لیے کہ جتنی مشینیں پیدا ہوئی ہیں سب اسی نے پیدا کی ہیں، لہذا ساری مشینوں کی ماں جو ہے وہ انسان ہے، کہ اسی کے ذریعے ساری مشینیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اب یہ کتنی سوفسٹیکیٹڈ، کتنی عجیب، کتنی شاندار مشین ہے جس کا نام انسان ہے۔ آپ کوئی بڑی سے بڑی مشین، پیچیدہ سے پیچیدہ مشین، مشکل سے مشکل مشین لے لیجئے، وہ اسی انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے۔ تو خود یہ مشین جس کا نام انسان ہے، یہ کتنی قیمتی، کتنی لاجواب، کتنی عمدہ، کتنی سوفسٹیکیٹڈ، کتنی پیچیدہ ہوگی جو ہر مشین بنا لیتی ہے۔ اس مشین کا بنانے والا اللہ، اس پیچیدہ مشین کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے ایک مشین بنائی ہے جس کا نام ہے انسان، پھر انسان کو دماغ دیا ہے جس دماغ نے بقیہ دنیا کی تمام مشینیں بنائی۔ اب ایک بات خالی ذہن میں رکھیے کہ جو کمپنی جو مشین بناتی ہے، کتاب بھی اس کے استعمال کا طریقہ، ہاؤ ٹو یوز، کیسے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی وہی کمپنی بنا کے دیتی ہے۔
دیکھیے بالکل سمپل معاملہ ہے، بالکل سمپل معاملہ ہے جو بچوں کی سمجھ میں ایزی لیا جائے کہ ہمیں ایک مثلا ٹی وی خریدنے کی خواہش تھی، ایک ٹیپ ریکارڈر خریدنے کی خواہش تھی، ایک یہ ویڈیوگرافی کی جو مشین ہے ایک مشین ہم لینا چاہتے تھے، تو ہم نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہا کہ وہ لوگ آتے ہیں ہمیں مجلس ریکارڈ کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک مشین خرید لیں، لگوا دیں کسی سے کہہ کے، ہمارے مجلسوں کا ریکارڈ ہمارے پاس بھی رہے، تو ہم کل جا کے ایک مشین خریدیں گے۔ تو ہمارے دوست بولے کون سی مشین خریدیے گا؟ ہم نے کہا کوئی سی بھی خرید لیں گے۔ تو ایک نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ مرفی والی خریدیے گا، وہ بہت عمدہ ہے، یہ کمپنی کا نام ہے، مرفی ایک کمپنی ہے، یا فلپس کی خریدیے گا مثلا۔ تو ان کا تھا فلپس والی خریدیے گا، اس لیے کہ میں نے سمجھیے 10 برس ہو گئے مجھے خریدے کو، فلپس کی مشین میں نے خریدی تھی، آج تک ذرا سی خرابی نہیں ہوئی، بہت عمدہ مشین ہے، اور بہت مضبوط مشین ہوتی ہے اور بہت بڑھیا ہوتی ہے، وہی خریدیے گا، دوسری نہ خریدیے۔ من بیٹھے میں خرید لوں گا۔ کل میں بازار میں گیا، ایک فلپس کی مشین، یہی ویڈیوگرافی کی مشین میں خرید لے، ساتھ میں انہوں نے ایک کتاب بھی دی جو اس کے استعمال کے طریقے کو بتاتی تھی کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کیجئے۔ وہ کتاب کہیں میری گر گئی۔ تو عزیزان گرامی، جو کمپنی مشین بناتی ہے وہی کتاب دیتی ہے، یہ حق نہیں ہے کہ مشین یہ کمپنی بنائے کتاب وہ کمپنی بنائے۔ لہذا جس اللہ نے انسان بنایا ہے، دین بنانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے کہ یہ انسان کیسے استعمال ہو۔ اب وہ صاحب جو ہم لائے فلپس کی مشین، تو مشین تو آ گئی گھر میں، لیکن وہ کتاب جو تھی اس کی طرف توجہ زیادہ دی نہیں، وہ کہیں ادھر ادھر گر گئی۔ تو ہم نے کہا گر گئی چلو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے دوست کے پاس تو ہے، اسے لے لیں گے۔ اب رات کو جو مجلس میں آئے تو ہم نے کہا مشین تو ہم لے آئے، آپ نے بتایا تھا وہی فلپس کی لے آئے، مگر راستے میں کہیں کتاب گر گئی، تو ایسا کیجئے کہ اگر آپ پاس کتاب رکھی ہو تو لیتے آئیے گا، اسی سے دیکھ کے ہم اپنی مشین بھی آپریٹ کریں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں ہے تو میرے پاس وہی فلپس کی مشین، مگر اس کتاب سے آپریٹ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیوں؟ کسی دوسری کمپنی کی؟ نہیں وہی کمپنی ہے، مگر مولانا اصل میں ایسا ہے کہ آپ نے خریدی ہے سن 8 میں اور میرے پاس 99 کا ماڈل ہے، تو اب ماڈل بدل گیا ہے نا، لہذا یہ نیا ماڈل جو ہے یہ پرانی کتاب سے آپریٹ نہیں ہوگا۔ تو کمپنی ایک ہی ہے مگر ماڈل بدل گیا ہے تو کتاب بھی بدل گئی ہے۔ اب ہم جو ہیں وہ کتاب موسیٰ یا کتاب عیسیٰ سے آپریٹ نہیں ہوں گے، یہ کہ ماڈل بدل گیا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، جو مشین بنائے گا وہی اس کے استعمال کا طریقہ ہی بتائے گا۔ اچھا یہ تو چھوٹی چھوٹی گھریلو مشینیں ہیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے استعمال کر لیتے ہیں۔ ویڈیوگرافی کی مشین ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، ٹی وی ہے، فریج ہے، گھر کے اندر اور کچن میں استعمال ہونے والی مشینیں ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی سی مشینیں تھوڑے پیسوں کی ملتی ہیں، جا کے بازار سے لے آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ دے دیتے ہیں، وہ بتاتی ہے کہ اس کو ایسے استعمال کیجیے۔ لیکن اگر کوئی بڑا پروجیکٹ لگ رہا ہے اور اس کے لیے فارن سے مشینیں آ رہی ہیں، جرمنی سے مشینیں آ رہی ہیں،
اور مہاراشٹر گورنمنٹ یا انڈیا گورنمنٹ کوئی بڑا پروجیکٹ لگا رہی ہے کسی چیز کا، تو جہاں سے مشین آئے گی وہیں سے انجینئر آئے گا۔ یہ بات سمجھیے گا، جہاں سے مشین آئے گی وہیں سے انجینئر آئے گا۔ اور اگر یہاں لوگوں نے ضد کر لی کہ نہیں مشین تو جرمنی سے منگا لیجئے لیکن انجینئر یہیں سے ہم پرووائڈ کریں گے، تو عزیزان گرامی پھر اس کا یہ بھی امکان ہے کہ مشین تو آن کے لگی رہے مگر پروڈکشن نہ ہو، اس لیے کہ دیسی انجینئر ولایتی مشین کو کبھی کبھی نہیں چلا پاتے۔ اب سمجھ میں آیا، جب مشین اللہ دین بھیجتا ہے بڑا پروجیکٹ تو دین کو چلانے کے لیے انجینئر بھی ادھر ہی سے بھیجتا ہے۔ اب اگر انجینئر ادھر کا ہو اور مشین ادھر کی ہو تو پروجیکٹ لگا رہے گا، پروڈکشن نیل ہو جائے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اللہ نے دین بھیجا تو پہلے بچے نوجوان یہ سمجھیں کہ دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں، دھرم کسے کہتے ہیں۔ انسان ایک مشین ہے، اس کے چلانے کے کچھ قاعدے قانون ہیں، اس کے چلانے کے کچھ اصول ہیں۔ یہ اگر اس اصول کے اوپر چلائی جائے گی تو یہ صحیح چلے گی، اور اگر اصول کے اوپر نہیں چلائی جائے گی تو یہ مشین جو ہے یہ خراب ہو جائے گی۔ یہ جو چل رہی ہیں مشینیں آپ کے سامنے، یہاں کے حساب سے 220 240 وولٹ آ رہا ہے اس کے اندر کرنٹ، اس سے یہ چل رہی ہیں۔ لیکن بڑے بڑے جو مشینیں کارخانوں میں چل رہی ہیں وہ 220 سے نہیں چلتی ہیں۔ لائٹ اینڈ فین والا کنیکشن جو ہوتا ہے اس سے وہ مشینیں نہیں چلتی ہیں، اس کے اندر 1680 2000، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے جو میں ایکیوٹ بات آپ کو بتاؤں، لیکن بہرحال پاور کو اس کے اندر جو ہے طاقت وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب جہاں 1680 آ رہا ہے وہاں آپ اس کو لگا دیے تو بخش اڑ جائے گی، یہ اس طرح چل جائے گی کہ اس کی مرمت بھی نہیں ہوگی، ان کا کہ ختم ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی بھائی اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ ایک مشین ہے، اس کو کس طریقے سے دائرے حکمت کے اندر اور دائرہ مذہب کے اندر رکھا جائے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ غلط پلک لگا دیا اور بخش سے اڑ گئی پوری مشین، معلوم ہے جل گیا، تو اب یہ قابل مرمت بھی نہیں ہے جو جل گیا۔ تو مذہب جس نے بھیجا وہی بتائے گا، کہ جس نے انسان بنایا ہے وہی بتائے گا کہ انسان کس طریقے سے استعمال کیا جائے، جو یہ انسان اپنی ذات سے پھول برسائے انگارے نہ برسائے، یہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، زندگی میں رونق کا سبب بنے، زینت کا سبب بنے، موت و تباہی و ہلاکت و بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ یہ انسان رہے اور انسان رہتے ہوئے ترقیاں کرے، لیکن یہ انسان درندہ نہ بن جائے، یہ خون پینے والا نہ بن جائے، یہ خون بہانے والا نہ بن جائے، یہ زہر بانٹنے والا نہ بن جائے، یہ موت کا تقسیم کار نہ بن جائے، یہ انسان رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں دونوں طرح کی ہیں، یعنی اگر یہ ترقی پائے تو فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے، اور اگر زوال پائے تو پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن نے دونوں باتیں کہی ہیں، قرآن نے دونوں باتیں کہی ہیں، اور ہم نے دونوں باتیں دیکھی ہیں۔ یہ انسان جو خاطی انسان کہلاتا ہے، گناہگار انسان کہلاتا ہے، اگر اپنے کو کردار کے اعتبار سے سنوار لے تو فرشتوں سے بہتر بھی یہی انسان بن جاتا ہے، اور یہی انسان اگر اپنے کو کردار کے اعتبار سے بگاڑ لے تو قرآن کہتا ہے کہ انہم کالحجارہ، یہ تو پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر سے تو چشمے پھوٹتے ہیں، ان سے تو چشمے بھی نہیں پھوٹتے۔ معلوم ہے کہ وہ انسان، دیکھیے قرآن نے یہی کہا ہے کہ پتھر سے چشمے پھوٹتے ہیں، یہ پتھر سے بدتر ہیں، یعنی پتھر ہوتے ہوئے بھی کبھی پانی دے دیتا ہے، مگر جو پانی نہ دے وہ انسان پتھر سے بدتر ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد
اللہ نے یہ انسان بنایا اور اس انسان کے واسطے دین بھیجا. دین جو ہے، مذہب جو ہے، دھرم جو ہے، ریلیجن جو ہے، وہ اس لیے ہے کہ انسان رہے، اس کی ذات سے دوسروں کو فائدے پہنچے، اس کی ذات سے لوگوں کو آرام ملے، اس کی ذات سے سکون ہو، اس کی ذات سے فساد نہ پیدا ہو، اس کی ذات سے ہنگامے نہ پیدا ہو، وہ قتل و خونریزی نہ کرے، وہ انسانوں کی جانیں نہ لے، وہ زندگی کو برباد نہ کرے، وہ زندگی کو تباہ نہ کرے، تب تو وہ انسان ہے، ورنہ وہ انسان نہیں. وہ انسان نہیں ہے. غالب اردو کے ایک بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، اور جو اردو زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اردو پوئٹری میں مرزا غالب کا نام تھا. انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے. کہتے ہیں کہ بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی آدمی تو دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایسا چہرہ ہے، دو پیروں پر چلتا ہے، دو ہاتھ ہیں، یا آدمی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو آدمی دکھائی دے رہا ہو وہ انسان بھی ہو. انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو، جو دوسرے کے کام آئے، جو دوسرے کی مدد کرے، جو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو دوسرے کی مصیبتوں کے وقت ان کی مصیبتوں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرے، جو روتے ہوئے کو ہنسیوں میں تبدیل کر دے، جو بھوکے انسان کو کھانا کھلا دے، جو پیاسے انسان کو پانی پلا دے، وہ انسان ہے. اور عزیزان گرامی، اسلام نے ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی ہے. انسان جو انسان کی خدمت کرے وہ انسانیت، اصلی انسانیت ہے، جس کا مرتبہ عبادتوں سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں جناب موسیٰ کے زمانے کی، کہ ایک دن مقام مناجات میں جناب موسیٰ سے رب العزت نے پوچھا کہ ابن عمران هل عملت لی عملا خالص. حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا. تو ارشاد ہوا کہ آئے عمران کے بیٹے، آئے پسر عمران، تم نے میرے لیے کوئی خالص عمل کیا ہے کبھی؟ اپنی زندگی میں کوئی عمل میرے لیے خالص کیا ہے؟ دیکھیے انسانیت کا فلسفہ سنیے گا. تم نے میرے لیے کوئی عمل خالص کیا ہے؟ تو اگر ہم سے اللہ پوچھ لے جا تو معاذ اللہ ہماری تو حیثیت کیا جو ہم بول پاتے. ہم تو اس جملے کو سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے. لیکن بہرحال وہ اولو العزم پیغمبر تھے. حضرت موسیٰ جیسا عظیم المرتبت نبی، انہوں نے جواب دیا، قال نام، عرض کیا ہاں معبود، کیا. ارشاد ہوا بیان کرو. قال صلیت لک، صمت لک، سبحت لک، حللت لک. عرض کرتے ہیں جناب موسیٰ کہ اے معبود، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے تیرے لیے تسبیح کی ہے، سبحان اللہ کا ورد کیا ہے، میں نے تیرے لیے تحلیل کی ہے، میں نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے. یہ اعمال ہیں جو میں نے تیرے لیے کیے. جب موسیٰ نے اپنی کمائی زندگی بھر کی پیش کر دی تو ارشاد ہوا کہ ابن عمران الصلاۃ لک جواز علی الصراط. عمران کے بیٹے نماز تو تمہارے لیے ہے، یہ صراط پر سے گزر جانے میں تمہیں پرمیشن دلائے گی، آسانی سے گزار دے گی. وَالصَّوْمُ لَكَ، اور روزہ تو تمہارے لیے ہے. جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم سے سپر ہے، اس کی وجہ سے جہنم سے محفوظ رہو گے تم. یہ شیلڈ ہے، جہنم سے بچائے گی تمہیں. وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْلِيلُ لَكَ، اور تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا، یہ تو تمہارے لیے ہے. درجات فی الجنہ، یہ جنت میں تمہارے درجے ہیں، مرتبے ہیں. یہ بتاؤ میرے لیے کیا کیا ہے؟
یہ سب جو کچھ تم نے کیا یہ تو تم نے اپنے لیے کیا ہے، یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ فباکا موسیٰ بکان شدیدہ، موسیٰ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، موسیٰ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے یہ جواب پروردگار سن کے۔ وہ کہا معبود اب میں کیا بتاؤں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے، میرے پاس جو تھا وہ میں نے پیش کر دیا، اب تو ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تیرے لیے نہیں، یہ سب میرے لیے ہے، میری جھولی تو اب خالی ہو گئی، میں کیا؟ تو ارشاد ہوا کہ ابن عمران هل سقيت عطشانا هل اشبعت جائعا هل كسوت عريانا هل نصرت مظلوما هل اشبعت جائعا۔ اے عمران کے بیٹے، تم نے کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ تم نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ تم نے کسی ایسے شخص کو جس کے پاس لباس نہ ہو اس کو کپڑے پہنائے ہیں؟ تم نے کسی مظلوم کی کبھی مدد کی ہے جس کو ضرورت نصرت و مدد ہو؟ اگر یہ کام تم نے کیے ہیں تو یہ کام میرے لیے۔ دیکھیے مذہب کا مزاج سمجھیے گا، یہ انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے مذہب کہ انسانیت کیا ہے۔ بے شک عبادتوں کا بہت بڑا ثواب ہے، مگر وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ راتیں مسجدوں میں گزار دیں۔ میں معاذ اللہ ان لوگوں کی شان میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کچھ کمزور لوگ ہیں، نہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں اپنی راتیں گزار دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے واسطے جو کام ہیں، اگر کسی پیاسے کو پانی پلا دیا یہ انسانیت کی خدمت ہے، اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یہ انسانیت کی خدمت ہے، اگر کسی برہنہ کو لباس پہنا دیا یہ انسانیت کی خدمت ہے، اگر کسی مظلوم اور بے سہارا آدمی کی مدد کر دی، گرتے ہوئے کو تھام لیا، لڑکھڑاتے ہوئے کو سنبھال لیا، تو یہ انسانیت کی مدد ہے۔ یہ ہے وہ کام جو اللہ نے اپنے واسطے کیے۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے صلوات دیتے ہیں اپنی زندگی کی جو تقسیم فرمائی تھی اور اپنے اوقات کار جو معین فرمائے تھے، اس کے اندر بے شک رات کا ابتدائی حصہ جو تھا وہ کچھ عبادت خدا میں گزرتا تھا اور کچھ واعظ و اصلاح میں گزرتا تھا، اور اس کے بعد جب رات ڈھل جاتی تھی اور اندھیرا پھیل جاتا تھا اور راستے اور گلیوں میں آمد و رفت رک جاتی تھی رات کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، اور لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور راستوں میں چہل پہل ختم ہو کے سناٹے کا راج ہو جاتا تھا، اس وقت ایک شخص خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے کا سہارا لیے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا تھا۔ اس شان سے نکلتا تھا کہ وہ عبا اس طرح نہیں اوڑھے ہوتے تھا جیسے کہ عام طور سے عبا کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، بلکہ اس کی عبا اس کے سر کے اوپر پڑی ہوتی تھی جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوتا تھا تاکہ پہچانا نہ جائے، اور اس کی پشت کے اوپر ایک وزنی بوجھ بوری لدی ہوتی تھی، اور وہ گلیوں میں جاتا تھا، غریبوں کے محلوں میں جاتا تھا، مفلسوں کے علاقوں میں جاتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، لوگ انتظار میں ہوتے تھے، اس بوری میں سے کچھ نکالتا تھا، ان کو دے دیتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا۔ نہ وہ لوگ پہچانتے تھے کہ کون دے گیا ہے اور کس کے ہاتھ سے اس نے پایا ہے، اور نہ وہ شخص اپنا چہرہ دکھا کے ان کو اپنے کو پہچانواتا تھا کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ لیکن جب علی دنیا سے چلے گئے تب دنیا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ غریبوں کے گھر تک سامان پہنچانے والا کائنات کا سردار علی ابن ابی طالب تھا جو لوگوں تک پہنچا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے انسانیت۔ مذہب انسانیت سے الگ نہیں ہے۔ مذہب ہم کو تقوی کی تعلیم دیتا ہے، مذہب ہم کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ۔ عزیزان گرامی، دنیا میں سینکڑوں خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اس کے خوف میں یہ غلط کام کر دیتے ہیں، اس کے خوف میں یہ غلط کام کر دیتے ہیں، اس کے خوف میں یہ غلط کام کر دیتے ہیں۔ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بگڑ جائیں گے، لہذا حق تو اس کا بنتا ہے، مگر ٹیلی فون ان کا اس کے لیے آیا۔ آگے بڑھا دے، بڑے آدمی ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے تو بڑی پرابلمس پیدا ہوں، باثار آدمی۔ تو دنیا میں ظلم جو رواج پاتا ہے وہ کبھی کبھی اس لیے بھی رائج ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے خوف میں دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ کبھی دولت کا خوف ہوتا ہے، کبھی طاقت کا خوف ہوتا ہے، کبھی حکومت کا خوف ہوتا ہے، کبھی اقتدار کا خوف ہوتا ہے، اور یہ انسان اتنے چھوٹے دل کا ہے کہ ذرا سے میں ڈرنے لگتا ہے اور ذرا سے میں خائف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے تقوی پر زور دیا ہے۔ ہم نے کبھی آپ کے سامنے فلسفہ تقوی غور سے بیان ہی نہیں کیا، تو ہم آپ سے شکوہ کیا کریں؟ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے۔ جتنا جتنا اللہ کا خوف دل میں کم ہوتا جائے گا اتنا ہی اتنا بندوں کا خوف دل میں بڑھتا جائے گا، اور جتنا جتنا اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا اتنا اتنا بندوں کا خوف کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کے دل سے بندوں کا خوف نکل جائے گا۔ پھر اس کے سامنے تاج آئے یا تخت آئے یا دولت آئے یا حکومت آئے یا فوجیں آئیں یا لشکر آئے، ہر چیز کو وہ ٹھکراتا چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حکومت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، فوج کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، خزانہ کتنا ہی بھرا پورا کیوں نہ ہو، دولت کے پاس کتنا ہی اثر کیوں نہ ہو، ہر چیز اللہ سے مرتبے میں کم ہے۔ تو جو اللہ کا ہو گیا، کائنات عالم اس کی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا میں ظلم نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اس فلسفے کو سمجھیے، پھر وہ کائنات عالم میں ظلم نہیں کرتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ ظلم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب ظلم سے دور ہو جاتا ہے تو وہی انسان قابل تعریف انسان ہے جس کے دامن پر ظلم کا دھبا نہ ہو۔ حکومتوں کے دامن پر، اقتدار کے دامن پر، سیاستوں کے دامن پر ظلم کے دھبے لگے ہوئے، اور یہ اقتدار، یہ سیاستیں، یہ حکومتیں، یہ لبادے اوڑھ کے نکلتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ ابلیسی طاقتیں ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی اقتدار کے روپ میں تو کبھی مذہب کے روپ میں۔ لوگوں کو مذہب کے فلسفے سمجھاتے ہیں، وہ فلسفے سمجھاتے ہیں جن کا مذہب سے دور کبھی تعلق نہ ہو۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کو قتل کیا، جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کی زندگی بچائی اس نے پوری دنیا کی زندگی بچائی۔ تو عزیزان گرامی، یہ فلسفہ کیا ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو ایک آدمی کی جان کو پوری دنیا کی جانوں کے برابر تولتا ہے۔ اس آواز کو میری پہنچائیے دوسروں تک کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ایک آدمی کی جان کو پوری عالم انسانیت کی جانوں کے برابر تولتا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ فساد پیدا کر دو زمین پر تمہیں جنت مل جائے گی، آدمیوں کو جان سے مار دو تمہیں حوریں مل جائیں گی، داخل ہو جاؤ یہاں فائرنگ کر دو اس کے نتیجے میں تمہیں اعلی علیین مل جائے گا، یہ مذہب کے بگاڑے ہوئے تصور ہیں جو ابلیسی فکر نے پیدا کیے ہیں، شیطانی فکر نے یہ تصور پیدا کیے ہیں مذہب کو بگاڑنے کے واسطے۔ اور عزیزان گرامی، یہ فکریں اور یہ نظریے اور یہ تصور جو ہیں یہ دنیا میں نئے نہیں ہیں بلکہ بہت پرانے۔ ہم
کیونکہ 1400 برس سے مصیبتوں کے شکار ہیں اور 1400 برس سے ہم نے تکلیفیں جھیلی. ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہمارے رسول کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور ان کو اتنے پتھر مارے جا رہے ہیں کہ ان کی نالین مبارک خون سے بھر گئی. وہ لوگ بڑے دہشت گرد تھے جو اس بات پر رسول کو پتھر مار رہے تھے کہ وہ انسان کی عظمت کی دعوے دار تھے. وہ آقا اور غلام کے فرق کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ غریب و امیر کے فرق کو مٹانا چاہتے تھے. وہ عورتوں پر جو مظالم ہوتے ہیں ان کے خلاف تھے. وہ کالوں کو جو انسان نہیں جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا اس کے خلاف تھے. عرب سردار اپنے گھوڑے کی فکر میں تو ہے کہ بڑی اچھی نسل کا گھوڑا ہے, یہ بگڑنے نہ پائے, خراب نہ ہونے, لیکن اپنے غلام کی جان کی اس کو پرواہ نہیں. اگر 4 غلام مرے جاتے ہیں اور اچھی نسل کا گھوڑا بچا جاتا ہے تو یہ 4 غلاموں کا مرنا اس کے لیے کوئی قیمت نہیں. اسلام اس نظریے کا مخالف ہو کے آیا. حاضران گرامی, ابھی میں آپ کو مجلسوں میں سناؤں گا کہ اسلام نے کیا 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 ہے, اور ایسے رسول کو پتھر مارے جا رہے ہیں جو برا کہنے والوں کی بھی تعریف کر رہا ہے, جو ظلم کرنے والوں کو بھی مسکرا کے جواب دے رہا ہے, جو پریشان کرنے والوں کے لیے بھی دعائے خیر کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے پالنے والے یہ قوم جاہل ہے اس لیے نہیں سمجھتا, یہ ناسمجھ لوگ ہیں, یہ جاہل لوگ. وہ بگڑ نہیں رہا, وہ غصہ نہیں کر رہا, وہ بد دعا نہیں کر رہا, وہ ان کے لیے دعائیں کر رہا. وہاں سے دہشت گردی کی ابتدا ہوتی ہے جہاں سے عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں, مکے کی چٹیل میدان میں, جو لوگ مکے جا چکے ہیں وہی جانتے ہیں, اور جو مکے میں یا سعودی عرب میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے ہیں وہ نہیں جانتے. جن نے گرمیوں کے زمانے میں حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکے کی دھوپ کیا شے ہے. مکے میں سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں ایسے, مکے میں سورج سر کے اوپر سے گزرتا ہے. یہ ایک جغرافیکل اسپیکٹ ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں. نتیجہ ہے کہ سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی آتی ہیں, ہندوستان میں ترچھی آتی ہے, تو یہاں کی دھوپ میں اتنی تیزی نہیں ہے جتنی مکے کی دھوپ میں. مکے میں ٹمپریچر 55°C تک پہنچ جاتا ہے, 55°C میں. تپتے ہوئے پتھروں پر انسانوں کو لٹا کے زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کو نیزوں سے کوچ کوچ کے مار ڈالا جاتا ہے. تپتے ہوئے پتھروں پر انسانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کو نیزوں سے کوچ کوچ کے مار دیا جاتا ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ انسانیت سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ہم ان کے پرانے ٹوٹے پھوٹے انسانیت دشمن سماج کے خلاف ہیں, اس لیے ہم کو یہ سزا دی جا رہی ہے, اس لیے ہم کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہم ان کے اس انسانیت دشمن سماج کے واہ ہوا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے اندر سینکڑوں ڈسکرمنیشن ہیں بنی نوع انسان کے ساتھ. آپ تاریخ پڑھیے, بائی نیم تاریخ کے اندر موجود ہے, آپ پریشان نہ ہوئیے. حضرت عمار یاسر جو رسول اللہ کے ایک بڑے محترم صحابی تھے, ان کی والدہ اور ان کے والد دونوں کو اسی طرح سے قتل کیا گیا ہے جس طریقے سے میں نے آپ سے بیان کیا.
اب اگر قرآن مجید میں ان کافروں کے لیے آیتیں ہیں، یہ بھی سن لیجئے، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو یا جب بھی جو میری آواز سنے وہ اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھے جو میں پڑھ رہا ہوں، ایسے شخص کے لیے آپ کا ملک یا دنیا کا کوئی سویلائزڈ ملک کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ اگر 55°C ٹمپریچر میں دہکتے ہوئے پتھروں کے اوپر آدمیوں کو لٹا کے اور زنجیروں سے باندھ کے اور نیزوں سے کوچ کے ان کو مار ڈالا جائے، تو ایسے شخصوں کے لیے کوئی مہذب سماج کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، پہلے اس کا جواب دیجیے۔ پہلے ہر ملک کا باشندہ اپنے ملک کے قانون سے پوچھے کہ اگر اس نوعیت کا کوئی مجرم ملے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اس کی گارلینڈنگ کی جائے گی، اس کو ریسیپشن دیا جائے گا، اس کی بڑی اوبھگت کی جائے گی، اس کو بلا کے ٹی پارٹی دی جائے گی، کیا کیا جائے گا؟ آپ بتائیے، ایک مہذب سماج اور ایک مہذب سوسائٹی اور ایک مہذب ملک ایسے آدمی کے لیے کیا سزا تجویز کرے؟ قرآن نے جن کافروں سے انتقام کی بات کی ہے وہ یہ کافر تھے۔ آج قرآن کو غلط انٹرپریٹ کر کے لوگ کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں نان مسلموں کے لیے یہ لکھا ہے، قرآن میں نان مسلموں کے لیے یہ نہیں لکھا ہے، قرآن میں قاتلوں کے لیے، ظالموں کے لیے، انسانیت دشمنوں کے لیے لکھا ہے۔ آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، یا تو آپ دھوکے میں پڑھ رہے ہیں یا آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یا تو آپ خود دھوکے میں ہیں۔ تو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ایسے ظالموں کے لیے قرآن نے سزا تجویز کی، اور ایسے ظالموں کے لیے ہر ملک کا مہذب سماج جو ہے وہ سزا تجویز کرے گا، وہ ایسے کو آزاد نہیں چھوڑے گا جس کے اوپر یہ جرم ثابت ہے۔ لیکن وہ لوگ اور وہ نان مسلم جن سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں ستایا نہیں ہے، جنہوں نے لوگوں کو قتل نہیں کیا ہے، جنہوں نے بے گناہوں کو ٹارچر نہیں کیا ہے، جنہوں نے انسانوں کو نیزوں سے کوچ کے مار نہیں ڈالا ہے، جنہوں نے انسانوں کو دہکتی آگ میں ڈھکیل نہیں دیا ہے، جب ان کی بات آتی ہے تو ان کے لیے جو قرآن کہتا ہے وہ بھی تو بتائیے۔ یا قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ 2 مرتبہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے اس کی اہمیت بتائی۔ اب اس کے بعد آخری آیت میں مسئلے کا حل ہے کہ کیا کیا جائے، تو قرآن مجید کے اندر سورہ آج بھی موجود ہے، قرآن مسجد میں رکھا ہے، جس کا چاہے پڑھ لے۔ آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر آؤ، ہم اپنے دین پر آئیں، نہ ہم تمہیں ستائیں نہ تم ہمیں ستاؤ، نہ ہم تمہیں نقصان دیں نہ تم ہمیں نقصان دو۔ اسلام مذہب انسانیت ہے، بغیر کسی جرم کے سزا دینے کو جرم سمجھتا ہے، اور ہم نے اسلام مذہب انسانیت۔ اگر آپ کے نظریات ہم سے الگ ہیں، اگر آپ کی فکر ہم سے الگ ہے، اگر آپ کے خیالات ہم سے الگ ہیں تو ہے، آپ اپنے خیالات کے مالک ہیں، ہم اپنے خیالات کے مالک ہیں، آپ اپنے نظریے کے مالک ہیں، ہم اپنے نظریے کے مالک ہیں۔ قرآن مجید زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوانے کا قائل نہیں ہے کہ مار پیٹ کے 10 مسلمان جمع ہو گئے ایک کو کلمہ پڑھوا لیں، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ ہر آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کرے، ہر آدمی اپنے ذہن سے فیصلہ کرے، ہر آدمی اپنی فکر سے کرے۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہو رہا ہے، میں آپ کو آگے کی تاریخوں میں سناؤں گا کہ ہم سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں کہ دہشت گردی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو 1400 برس سے جھیلتے آ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک تنہا ہم مصیبت میں مبتلا تھے دنیا خاموش تھی، اب جب دنیا مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے تو ہم ساتھ ہیں۔
محرم جو ہے یہ بھی اسی لیے ہر سال آتا ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کی اہمیت کا بول بالا، اور یہ معلوم ہو کہ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے سے، مسلمانوں جیسی صورت بنا لینے سے، یا مسلمانوں جیسے نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اسلام دین ہے، پھر عقیدہ ہے، عقیدہ دل میں رہے، عقیدہ دل میں رہے، چہرے پر نہیں رہے۔ جس کا دل مسلمان ہے وہ مسلمان، اور جس کا دل مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، بھلے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، بھلے مسلمانوں جیسا نام رکھ دیا گیا ہو، بھلے مسلمانوں جیسی صورت ہو، بھلے وہ پولیٹیکل فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان رہنا چاہتا ہو، لیکن جس کا دل مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جس کا دل مسلمان ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ کسی کو ستائے گا نہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ سمجھے آپ؟ اور یہی وہ چیز ہے جس کا سبق ہمیں کربلا کے میدان سے۔ عزیزان محترم، آج آسمان پر محرم کا چاند نمودار، آج ایام اعضاء کی پہلی شب ہے، پہلی رات ہے، ہمارے گھر کوئی محترم مہمان آیا ہے، ہم اس مہمان کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس مہمان کی آمد پر اپنی آنکھیں اور اپنا دل بچھا رہے ہیں۔ سیدہ کے لال حسین ابن علی رسول کے نواسے، آقا ہم غلاموں کے گھر تشریف لائیے۔ اگر کوفے والوں نے آپ کی مہمانی نہیں کی تو اتنا بڑا مجمع اور ساری دنیا میں آپ کے چاہنے والے آپ کی مہمانی کرنے کے لیے تیار ہیں مولا۔ اور آج ہم اسی لیے تذکرہ کرتے ہیں کربلا کے 72 کا، اس لیے کہ اس وقت تو ہم نہیں تھے، ہم اس دنیا میں نہیں تھے، لہذا ہم مجبور ہیں، جو زمانہ گزر گیا اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم نے یہ سنا بعد میں کہ حسین 3 دن کے پیاسے شہید ہوئے، تو ہم راستوں میں پانی کی سبیلیں رکھتے ہیں کہ حسین تو پیاسے چلے گئے، اب نام حسین کا کوئی راہگیر پیاسا نہ جائے۔ ہم اس وقت نہیں تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا، لیکن جب ہم نے سمجھدار ہو کے یہ سنا کہ یثرب کا قافلہ 3 دن بھوکا رہا، تو آج ہم نیاز دلوا کے، کھانے کا انتظام کر کے، راستے میں روک کے لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے نیاز ہے کھاتے جائیے کرتے جائیے، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن تو ہم کچھ نہ کر سکے، لیکن آج حسین ابن علی کے نام پر ہم چاہتے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے، رات کو کھانے کا انتظام۔ ہم اس وقت نہیں تھے، ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ سیدانیوں کو ماتم کا موقع نہیں ملا، بیٹی باپ کے غم میں نہ رو سکی، بہن بھائی پر گریہ نہ کر سکی، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، بیٹا باپ کی لاش کو دفن نہ کر سکا۔ آج ہم ماتم کر کے، مجلس کر کے، علم اٹھا کے، تعزیہ اٹھا کے یاد مناتے ہیں، مولا کل ہم نہیں تھے، یہ غلام آج حاضر ہیں۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اور عزیزان گرامی محرم کی چاند رات آ گئی،
یہی وہ چاند رات ہے کہ اسی چاند میں فاطمہ کا چاند ڈوب گیا، اسی چاند میں بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کے کنارے آرام کر گیا، اور اسی چاند میں رباب کے گود کا چاند کربلا کی زمین میں ہمیشہ کے لیے چھپا دیا گیا۔ یہ محرم ایک مظلومیت کی داستان ہے، یہ محرم ایک بے کسی کی داستان ہے، یہ محرم 3 دن کے بھوکے پیاسے سچائی کے لیے جان دے دینے والوں اور حق پر سر کٹا دینے والوں کی داستان کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، آج آپ کی آوازیں بلند ہیں، آج آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی بلند آواز میں گریہ فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ امام گریہ فرما رہے ہیں، امام عالی مقام بڑی بلند آواز میں گریہ کرتے تھے، لوگ آن کے شریک ہو جاتے تھے، تعزیت دینے کے لیے آتے تھے جد مظلوم کی۔ میں کہوں گا اے میرے چھٹے امام، آپ کے دروازے پر تو لوگ تعزیت دینے آئے، مگر آپ کے دادا چوتھے امام کو کوئی تعزیت دینے والا نہ تھا۔ ہتھکڑیاں پہنا کے تعزیت دی گئی، بیڑیاں پہنا کے تعزیت دی گئی، پشپ تعزیانے لگا کے تعزیت دی گئی، سال بھر قید میں رکھ کے تعزیت